السلام علیکم، بیٹھ جاؤ. بچے بڑھ گئے ہیں کچھ؟ کتنے بڑھ گئے؟ 50 زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلو جی جاذب صاحب تلاوت کرو. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جزاک اللہ. چلیے آیت نمبر 79 to 80. سرفراز ترجمہ. السلام علیکم پیارے سے. وعلیکم السلام. ترجمہ. تمہاری آخری کلاس ہے؟ شاید 12 سال کے نہیں ہوئے ابھی؟ نہیں، مارچ میں. ترجمہ. سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر. یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. جزاکم اللہ. ہاں جی سلمان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. البخاری کتاب فضائل القرآن. جزاک اللہ حضور. چلیے جزاک اللہ. اور لبنہ صاحبہ شکر ہے تمہاری باری آئی. حدیث ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. جی آگے کہاں کرنا ہے؟ لبنہ، پھر دوسری لبنہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا.
جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ جلدی مجھے سپارہ پہلے تو ناظرے سے آنکھیں کروں گی روشن پھر ترجمہ سکھانا پھر ترجمہ سکھانا جب پڑھ چکوں میں سارا جب پڑھ چکوں میں سارا مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن بے ترجمے کے ہرگز بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا اپنا نہیں گزارا یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن ہر دکھ کی یہ دوا ہو ہر دکھ کی یہ دوا ہو ہر درد کا ہو چارہ ہر درد کا ہو چارہ دل میں ہو میری ایمان سینے میں نور فرقان بن جاؤں پھر تو سچ مچ بن جاؤں پھر تو سچ مچ میں آسماں کا تارا میں آسماں کا تارا قرآن سب سے اچھا قرآن سب سے پیارا قرآن دل کی قوت قرآن ہے سہارا جزاک اللہ جی اب مضمون کس نے پڑھنا ہے صدیقہ صاحبہ السلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسے دین اسلام سے نوازا اور پھر اسلام کو سکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی بھیجا جو خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ اسلامی تعلیم اس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ آج بھی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح رہے گا کیونکہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں وہ ویران یعنی ایمپٹی گھر کی طرح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ قرآن کریم کا روزانہ پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے توجہ دلاتے ہوئے خطبہ جمعہ میں فرمایا ہمارے بچے عموماً ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ نیز فرمایا یہاں بھی اور مختلف ملکوں میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں بھی بچوں اور والدین کو شوق ہوتا ہے کہ میرے سامنے بچوں سے قرآن کریم پڑھوا کر ان کی آمین کی تقریب کروائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے بعد پھر ان کی دہرائی اور بچے کو مستقل قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے عموماً اتنا تردد یعنی محنت اور کوشش نہیں ہوتی جتنی ایک مرتبہ
قرآن کریم ختم کروانے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ میں جب پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مثبت یعنی پازیٹیو جواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ ماں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ نیز فرمایا، بس اپنی فکریں صرف ایک دفعہ قرآن کریم ختم کروانے تک ہی محدود یعنی لیمیٹڈ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی یعنی ریگولرلی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ حضور نے ایک عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کے پاس گئی کہ میرے بچے نے 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا، تو حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا 6 سال یا 5 سال میں قرآن کریم ختم کرنا تو اتنے کمال کی بات نہیں ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت کتنی پیدا کی ہے۔ حضور انور نے فرمایا تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے، اور تبھی بچے خود پڑھنے کا شوق بھی ہوگا۔ اور جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں بچوں کے لیے متفرق یعنی ڈفرینٹ دلچسپیاں ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان دلچسپیوں میں بچے کا خود صبح باقاعدہ تلاوت کرنا اور پڑھنا اسے قرآن کریم کی اہمیت یعنی امپورٹنس کا احساس دلائے گا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اور ہماری اولادیں اور آئندہ تا قیامت جو بھی آنے والی نسلیں ہوں جنہوں نے مسیح محمدی کو مانا ہے، وہ قرآن کریم سے حقیقی رنگ میں محبت رکھتے ہوئے اس کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں اور اس کی برکات سے ہر دم فیض پاتے چلے جانے والے ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ کوئز کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ اسکرین پہ آ جائے۔ اسکرین پہ آ جائے گا؟ بتائے گا کون سا اسکرین سے پڑھ کے؟ ان کو تو اردو پڑھنی نہیں آتی، اسکرین تو کہتی ہے کچھ نہیں آنا۔ ہاں جی، کوئز۔ قرآن کا مطلب بتائیں، کتنوں نے رٹ کے آئے ہیں؟ بریرہ؟ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ظاہر مائکرو فون تو رکھو سامنے اپنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک، اگلا کیا ہے؟ کتنی دیر میں قرآن شریف نازل ہوا تھا؟ کافیہ 23 ایئر۔ اچھا آگے، پہلی وحی کس آیت کی نازل ہوئی تھی؟ ہاں تم بتاؤ۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں پیچھے نہ دیکھو، تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں عطاء القیوم، مائکرو فون لو جلدی سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہاں آگے، کون آیا تھا بھائی لے کے پہلی؟ اچھا تمہارا نام ہی نہیں پڑھا جا رہا، ہاروں نے دوپٹے آگے رکھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ شائزہ؟ نہیں، تمہارے آگے شائزہ بیٹھی ہے، مائکرو فون دو۔ کیا سوال ہے؟ وہی کلام لے کے آیا تھا؟ کون وہی لے کے آیا تھا؟ حضرت جبرائیل۔ ہاں اچھا آگے،
حضرت عثمان نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی خاص؟ ان نے پہلے کو گیدر کیا، پھر آرڈر میں کیا، پھر ان نے ہیں پہلے انہیں گیدر کیا تھا، کیا کیا؟ گیدر brought them all together. کیا؟ اچھا ہاں، اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر انہوں نے آرڈر میں کیا، آرڈر میں کیا. پھر انہوں نے دوسری کنٹریز میں سینڈ کیا تھا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اور آگے قرآن شریف کی سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ تمہارے سے نہیں پوچھا میں نے، جس کے ہاتھ میں پرچی ہے. ہاں ادھر 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 آگے اگلی والی پوچھا ہوں میں تو. سب سے لمبی صورت ہے البقرہ اور سب سے چھوٹی الکوثر. اچھا آگے کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم میں؟ کیوان، کیوان نام ہے تمہارا؟ اچھا 114. اچھا آگے کون سی صورت قرآن کریم کی ماں کہلاتی ہے؟ وہ کیا نام ہے تمہارے کالے براؤن کوٹ والی، کیا نام ہے؟ ہاں آفرین، آفرین دیکھو. سورہ فاتحہ. ٹھیک. اور کس مہینے میں جبرائیل نے قرآن کریم کی دہرائی کرواتے تھے؟ ہاں تم آخر میں کونے میں جو بیٹھا ہے، پیچھے پیچھے جو بیٹھا ہے تمہارے. رمضان میں. رمضان میں. اچھا آگے قرآن کریم کا میں آنسر کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ تم مائکرو فون لے لو، اس کو اگلی کو دے دو. 4. اچھا آگے قرآن کریم میں کون سے انبیاء کا نام آیا ہے؟ اتنے زیادہ نام یاد رہیں گے تمہارے؟ 20-21 نام ہیں. ہاں تم بتاؤ آخر میں. مبرور، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، حضرت نور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب، اور آگے نہیں آتا. اور لڑکیوں میں سے تم بتاؤ. بشر ظفر صاحب کی بیٹی یہ آگے بیٹھی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت چلو اور بتاؤ. بریرہ آگے دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. چلو کافی ہیں، بتا دیے ہیں. حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم، حضرت نوح، صالح، ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق ہیں، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ ہیں، داؤد، سلیمان. چلو کافی ہو گئے. آگے قرآن میں کون سے پھلوں کا ذکر آیا ہے؟ اچھا وہ آخر میں جو بیٹھی ہے. ہاں
آخر میں جو لڑکی بیٹھی ہے دے دو اس کو. ہاتھ کھڑا کیا ہے جس نے آخر میں ہاتھ کھڑا کیا اس کو مائکرو فون دے دو نا. ہاں تم ہی ہو آخر میں بیٹھے, تمہارے پاس تو کوئی نہیں ہے. سبز دوپٹے کے بعد سفید دوپٹہ. ہاں ڈیٹس اور انگور. ڈیٹس کیا کیا تمہیں پسند ہے سیب؟ نہیں سیب نہیں ہے, ڈیٹس. سیب لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. کھجور, انار اور چلو عائزہ تم بتا دو باقی. اس کو دے دو, آگے دے دو. آگے لاؤ مائکرو فون, جلدی سے آگے لے آؤ ادھر. بڑی سست ہو تم لوگ کرانے میں ہیں. چلو کوئی بات نہیں. اولیو, پومیگرینیٹ, کیلا, انجیر. انجیر. چلو آگے. قرآن کریم سے کون سے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ چلو تم بتا دو کافیہ. گوٹ. ہیں جانور اینیملز. 4. کیمل. ہاں گھوڑا. شیپ. ہاں اور گوٹ. ہاں اور اس کو دے دو ساتھ والی کو. ڈونکی. ہاں اور الحمد ترى كيف فعل ربك بتاتی ہے صورت؟ جی اور مجھے یاد نہیں ہے. اچھا تم بتا دو حمزہ, آگے دو مائکرو فون دو. آگے کہاں گیا ان کا مائکرو فون لڑکوں کا؟ ہاتھی. چلو کافی ہو گیا. بندر, کتا, سور, خنزیر ہیں. چلو کافی ہو گئے. اور کیا ہے؟ کسی نے واقعات بتانے بچوں نے؟ تکریم کون ہے؟ تم نے کیا واقعات سنانا ہے؟ اپنی کہانی سنانی ہے. کہاں سے آئے ہو؟ بریڈ فورٹ سے؟ جی ضرور. بڑی دور سے آئے ہو. اچھا فرماؤ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. اچھا حضور ابھی چند بچے اسکرین پر قرآن کریم کے متعلق اپنے واقعات بیان کریں گے. میں بریڈ فورٹ میں رہتا ہوں اس لیے ان ریکارڈنگ میں شامل نہیں ہو سکا اور میں اب پڑھوں گا. میں شروع کر سکتا ہوں؟ کرو شروع. پیارے حضور, میرے ابو کا نام ملک محمد انور ندیم ہے. میری ابی کی خواہش تھی کہ میں مدرسۃ الحفظ روا میں جا کر قرآن کریم حفظ کروں, لیکن خالہ کوسی بی بی امت القدوس صاحبہ نے میری امی کو مشورہ دیا کہ میں یہاں اپنے گھر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لوں. اس لیے اللہ کی فضل کے ساتھ میری امی نے مجھے قرآن 30ویں پارے سے حفظ کرانا شروع کر دیا. شروع میں مجھے کچھ مشکل ہوئی, لیکن جب میں نے 30ویں پارے حفظ کر کے 29واں پارہ کا تقریباً نصف حصہ یاد کر لیا تو حفظ کرنے میں کافی آسانی ہو گئی. قرآن کریم حفظ کرتے وقت اور اب بھی اسکول کی پڑھائی میں جو مشکل ہوتی تھی, خصوصاً میتھ میں, وہ اللہ کے فضل کے ساتھ میرے لیے بہت آسان ہو گئی. بلکہ ایک مرتبہ پیرنٹس ایوننگ میں میرے ٹیچر نے میری پڑھائی کے متعلق میرے والدین سے بڑی خوشی کا اظہار کیا. پیارے حضور, جب میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو میں نے اپنی امی کی کہنے کی وجہ سے یا انعام حاصل کرنے کے لیے یاد کرتا تھا,
لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم یاد کروں، اور جب میں گھر میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں حفظ کی ہوئی صورتیں بھی تلاوت کروں، بلکہ جب میں نے حفظ کیا ہوا قرآنی حصہ اپنی امی کو سناتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ نکلے، اور اگر اس میں کوئی غلطی نکلے تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور میرے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ پیارے حضور، آپ دعا کریں کہ مجھے قرآن کریم سے دلی محبت پیدا ہو جائے، جیسے آپ نے اپنے خطبے میں بھی فرمایا تھا، میں آپ کی اور اپنے والدین کی خواہش کو پورا کر سکوں، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اب کون ہے؟ تم نے تو پڑھتی ہے، اسکرین والے نہیں پڑھ رہے۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن سب سے اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسام احمد۔ میرے پیارے آقا، ہمارے اسکول میں کرسچن فرینڈس کے ساتھ ہولی بکس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، جس میں نے ان کو بتایا تھا ہماری ہولی بک قرآن مجید میں اب تک کوئی چینجنگ نہیں آئی اور نہ ہوگی، کیونکہ ہماری ہولی بک قرآن مجید نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جبکہ ہولی بائبل میں بہت سی چینجنگ آ چکی ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ اور مریم کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس طرح تو کیا حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں؟ کیا یہی لکھا ہے ہولی بائبل میں؟ پھر وہ مجھے کوئی جواب نہ دے سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرا نام ابرور احمد فاروق ہے۔ ایک دفعہ میرے اسکول میں میرے سارے دوست کرسمس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے میرے ایک دوست سے پوچھا جو بھی نیا پاکستان سے آیا تھا اور اسے کرسمس کا اتنا علم نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے اس سے یہ پوچھا کہ اس نے کرسمس کے لیے کیا لینا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پھر آ کے میرے سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ جب یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر پہ پیدا ہوئے، اور میں نے کہا یہ غلط ہے، اس لیے قرآن میں لکھا ہے جب کھجوریں پکی تھی اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کھجوریں کبھی بھی ونٹر ٹائم میں نہیں پکتی، آلویز سمر ٹائم میں پکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جولائی یا اگست کے درمیان پیدا ہوئے تھے، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں جو سب کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرا نام بریدہ فاروق ہے۔ ایک دفعہ ہماری ناصرت کلاس میں قرآن کے بارے میں ایک ڈسکشن کر رہے تھے، پھر آنٹی نے بتایا کہ صبح اور رات کو قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے اگر صبح کو پڑھتے ہیں پھر پورا دن اچھا گزرتا ہے، اور جب رات کو پڑھتے ہیں پھر پوری رات اچھی گزرتی ہے۔ پھر آنٹی نے ایک واقعہ بتایا، ایک دفعہ ان کا بیٹا اسکول گیا تھا قرآن پڑھ کے، اور اس کی آنکھ میں بہت زور سے چوٹ لگی۔ وہ گھر آ کے اپنی امی سے کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا جب قرآن پڑھتے ہیں پھر پورا دن اچھا گزرتا ہے، پھر بھی میری تو آنکھ میں بہت زیادہ چوٹ لگی۔ پھر آنٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور اس نے جواب دیا کہ اسکول میں 2 لڑکوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، پھر کسی کا ایک ٹن کین میری آنکھ میں لگا۔ پھر آنٹی نے جواب دیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، اور اس لیے آپ کی آنکھ میں چوٹ لگی تاکہ آپ گندی لڑائی کو نہ دیکھو۔ اس سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کتنی برکت ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے حضور، میرا نام ہے سحر محبوب۔ پیارے حضور، میں ڈیلی قرآن مجید پڑھتی ہوں، لیکن آہستہ آواز میں پڑھتی تھی، لیکن میری ماما جانی کہتی تھی اونچی اور خوبصورت آواز میں پڑھو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیوں۔ جب میری ماما جانی نے مجھے سمجھایا تھا اگر آہستہ آواز میں پڑھتے صرف ایک فرشتہ آتا ہے اور صرف ایک بلیسنگ ملتی ہے، لیکن جب اونچی اور خوبصورت آواز میں پڑھتے تو سارا گھر بلیسنگ کے فرشتے میں فل ہو جاتا ہے، اور فیملی ممبرز بھی سنتے، اور میں نے ساروں کو بتانا ہے کہ پیارے حضور نے بھی فرمایا تھا کہ صبح
اونچی اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے ایکان دانش چیمہ۔ ایک دفعہ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہم برتھ ڈے پارٹیز کیوں نہیں کرتے، اور میں نے ان کو جواب دیا کہ ہم برتھ ڈے پارٹیز نہیں کرتے، لیکن جب ہم قرآن ختم کرتے ہیں پھر بہت زیادہ تحفے ملتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ جب میں نے آمین کی تھی حضور کے ساتھ، پھر میں نے اسمال فیملی پارٹی کی تھی، اور اس میں مجھے بہت زیادہ تحفے ملے تھے، اور تب سے میں اور میری بہن روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور ہم حضور کا کہنا بھی مانتے ہیں۔ پیارے حضور، میرا نام نادیہ احمد ہے۔ اپریل میں پاکستان گیا تھا۔ روا میں میری نانا رہتی ہیں، وہ صدر حلقہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنا قرآن کا تلفظ اچھا کرنے کے لیے حلقے میں قرآن پڑھانے والی کی آنٹی کے گھر جاؤ۔ ان کی مدر ان لا خالہ جی رضیہ نے حضور اید اللہ کو قرآن کا کچھ حصہ پڑھایا تھا۔ پہلے حضور ان کی بہن عطیہ صاحبہ سے پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے جب وہ چھٹیوں پر گئی تھی تو خالہ جی رضیہ نے حضور ان کے بھائی کو پڑھایا تھا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان سے پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر میں زیادہ دیر رہتا تو انہیں مجھے قصیدہ بھی یاد کرا دینا تھا۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد کمال الدین ہے۔ پیارے حضور، ایک دن میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ لائف ہارڈ کیوں ہوتی ہے، تو امی نے بتایا کہ قرآن مجید اور نماز پڑھنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے حضور، قرآن کریم کی ایجوکیشن کو فالو کرنے کے لیے فرماتے ہیں، اس لیے میں ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور میں الحافظون بھی جاتا ہوں کیونکہ مجھے بیسٹ بننا اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نادیہ ہے۔ میں نے بتانا تھا کہ ایک دفعہ کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ سب مسلم لڑکیوں قرآن مجید کی کچھ فیکٹس بتاؤ۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں 114 سورت ہوتی ہے اور نیچے نہیں رکھ سکتے اور اس کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایک مسلم لڑکی زارا نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو نیچے فلور میں رکھ سکتے ہیں لیکن صرف اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ پھر ٹیچر نے کہا کہ ہم دوسری لڑکیوں کو پوچھتے ہیں۔ سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم نہیں رکھ سکتے نیچے فلور میں قرآن مجید کو۔ زارا کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں پتہ تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے اس کو کچھ سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا نام ہے محمد احسان احمد۔ حضور، ایک دن میں نے اپنا الحافظون کا سبق بہت اچھی طرح یاد کیا تھا، تو میری امی میرے پاس آ کے کہا کہ آپ کو انعام ملے گا اعلامیہ سے کہ آپ نے بہت اچھی طرح الحافظون کا سبق دل اور محنت سے یاد کیا تھا۔ اسی دن دوپہر کو میں اور میری امی مسجد فضل گئے تھے، اور اسی ٹائم پہ حضور ٹور کر رہے تھے مسجد کا۔ نصرت ہال کے باہر میرا مصافحہ ہو گیا تھا حضور سے، تو میں بہت خوش ہوا۔ میری امی میرے پاس آ کے کہا کہ آپ کو یہ انعام ملا ہے اللہ میاں سے، کہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے حضور سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ قرآن دل اور محنت سے پڑھیں گے پھر آپ کو ایک انعام ملے گا اللہ میاں سے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ہماری کلاس میں RE کا لیسن ہو رہا تھا۔ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ ہم سب اپنی اپنی دعا سنائیں۔ سب بچے کرسچن تھے اس لیے انہوں نے اپنی دعا سنائی۔ میں مسلم تھا اس لیے ٹیچر نے کہا کہ تم اپنی دعا سناؤ۔ میں نے سورۃ فاتحہ سنائی۔ ٹیچر نے کہا ہمیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ٹیچر نے کہا اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں لکھ کر دو۔ میں نے اسی وقت ٹرانسلیٹ کر کے دے دی اور ٹیچر نے دعا پڑھ کے بہت ہی خوش ہوئی اور ہیڈ ٹیچر کو دکھایا۔ ہیڈ ٹیچر نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ ایک گورنر میٹنگ میں جہاں میری امی بھی ہے گورنر
اور میری امی کو سارا واقعہ سنایا. میری امی گھر آکے بہت خوش ہوئی اور شاباشی دی. پیارے آقا السلام علیکم. میرا نام عافیہ احمد ہے. پیارے آقا میں 8 سال کی تھی جب میں عربی سبجیکٹ پڑھتی تھی. اس کلاس میں صرف میں نے قرآن مجید ختم کیا تھا. جب میرے ٹیچر کو پتہ چلا تھا کہ میں احمدی ہوں, انہوں نے مجھ سے قرآن مجید سنا. میں نے ان کو سورہ بقرہ کی 17 آیات سنائیں. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہمارا اور ان کا قرآن مجید سیم ہے. وہ سوچتے تھے کہ احمدیوں اور نن احمدیوں کا قرآن مجید ڈیفرنٹ ہے. پھر میں نے ان کو ترجمے کے ساتھ نماز سنائی. وہ بہت خوش ہوئے. میرے ٹیچر نے یہ بات سب کو بتائی. پھر میرے ہیڈ ٹیچر نے مجھے بلایا اور وہ بھی بہت خوش ہوئے. پھر میں نے عربی سبجیکٹ میں 100% مارک لیے. جزاکم اللہ. قرآن سب سے اچھا, قرآن سب سے پیارا, قرآن دل کی قوت, قرآن ہے سہارا. اچھا جی, واقعات سن لیے, لیکن آمین جب کرواتے ہو تو اس امید پہ آمین نہ کروایا کرو کہ مجھے تحفے ملیں گے. کوئی خوشی سے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں اچھا, کھڑے ہو. کون کون بیان بولنے والے لڑکے تھے؟ تم مسافے والے؟ اچھا اچھا, تم بھی ہو مبرور, پتہ لگ گیا تھا. اور کون تھا؟ اچھا ایکان. اور کون تھا؟ بس 4 لڑکے تھے. وہ کہاں گیا؟ شام کھڑے نہیں ہو رہا. کمال الدین بھی نہیں کھڑا ہو رہا. تم تو خیر پہلی جو کھڑے تھے نا. اور کون ہے؟ چلو بیٹھ جاؤ. لڑکیاں کون کون تھیں؟ ایک تو یہ تھی میرے سامنے بیٹھی ہے, بریرہ, ہے نا؟ اچھا تم بھی تھی, سحر بھی تھی. اچھا وہ بھی تھی. کیا نام ہے؟ عائزہ, عافیہ. اچھا اچھا ہاں, چلو بیٹھ جاؤ. بس 4 لڑکیاں تھیں صرف. ہاں, اور وہ کون ہے آخر میں بیٹھی ہے؟ واٹ از یور نیم؟ ہاں, امت العلا. ڈو یو ریڈ ہولی قرآن ڈیلی؟ ڈیلی؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو اور کیا کہتے ہو؟ بس کتنے بجے میں آیا تھا؟ 10 منٹ پہ 12 بجنے میں. تم نے کیا کہنا ہے؟ کیا سنانا ہے؟ کیا ہم دو سنا؟ چلو 2 سے 6 سنا دو ہم دو سنا کے. دے دو اس کو مائکرو فون پہلے. اچھا جب میں کہوں گا نا بند ختم کر دو تو پھر ختم کر دینا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. چلو سناؤ. ہم دو سنا. اسٹارٹ سے. اسٹارٹ سے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اب اسٹارٹ کر بھی دو. ہم دو سنا. بیٹھ کے پڑھ دو, بیٹھ کے بیٹھ جاؤ. ہاں. ہم دو سنا اسی کو جو ساتھ جاوے تانی. کیا ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. ہم سر جو ساتھ جاوے تانی. چلو ہو گیا, کافی سنا دیا تم نے. اچھا اب بتاؤ تم. ہاں تم کیا کہتی ہو؟ ربیتا.
अस्सलाम प्यारे हजूर, अस्सलाम। आपसे इजाज़त है छोटी बात करने। हाँ करो। अप्रैल को हम पाकिस्तान गए थे और रब्बा में, और हम सैर करने गए थे हजूर के घर। अच्छा। हजूर से नासिर अहमद। तो फिर बहुत खूबसूरत जगह थी। हम जूते उतार के अंदर गए थे और अंकल खड़े थे। हमने उनसे पूछा था आप हजूर के क्या लगते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हजूर के कारकुन हूँ। और फिर हमने पूछा था कि आपके पास कोई मैसेज है हम दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने। अच्छा, से लेके अब अगली जनवरी आ गई, तुमने अस्सलाम वालेकुम 8 महीने से संभाल के रखा हुआ है। और उन्होंने कहा था उनकी दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा, आपसे इजाज़त है बस थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाने। कहाँ है पिक्चर? ये सर। लाओ दिखाओ। किस जगह गई थी तुम सैर करने? बाहर अहमदनगर में गई थी? हाँ जी। अहमदनगर जगह पे गई, फार्म पे गई थी? फार्म पे नहीं, वो घर में। ये घर है, फार्म पे ये घर ये ना असलम साहब फार्म पे गई थी ना, फार्म हाउस में, है ना, अहमदनगर में। ठीक है। ये मेरे मामू हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। अच्छा, ये है ना फार्म हाउस, छोटा सा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में गए नहाए थे? मेरे भाई के अंदर। तुम नहीं गई थी? फिर गोल्फ खेली थी? छोटा सा मिनी गोल्फ भी है। नहीं खेली? नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ के कबाब खाए थे? बाहर खाया था। यहाँ नहीं खाए थे कबाब? नहीं। तो फायदा क्या हुआ? चलो, क्या कहती हो तुम? पिछली को दे दो। हजूर, क्या हम दिन के 12 बजे कुरान मजीद पढ़ सकते हैं? क्यों, मना किसने किया? सिर्फ एक वक्त आता है थोड़ा सा जिसमें नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जब सूरज ऐन ऊपर नीचे पहुंचता है, थोड़ा सा पहले जब ढलना शुरू हो जाए फिर नफल पढ़ सकते हो, बाकी नमाज नहीं पढ़ सकते, बाकी तो कोई हर्ज नहीं है। हैं जी। हाँ जी, मायरा क्या कहती है? मैंने पूछना था कि हुजूर, जब हम नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें वो वैसे भी क्यों पढ़ना पड़ता है? क्या? हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं तो वैसे भी क्यों पढ़ना पड़ता है? वैसे भी क्यों पढ़ना था? जैसे वो तिलावत क्यों करनी पड़ती है? हाँ जी। तुम्हें जिस चीज़ से मोहब्बत हो उसको ज़्यादा याद करना चाहिए ना, ठीक है ना। एक तो अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है, तुम्हें तिलावत पढ़ी है ना, कुरान करीम में अल्लाह मियाँ कहता है कि नमाज़ों के अलावा भी कुरान करीम की तिलावत किया करो, हैं? ठीक है। तहज्जुद में भी कुरान करीम पढ़ो, नफलों में भी पढ़ो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कुरान करीम का इल्म हासिल हो, उसको समझो, उससे प्यार और मोहब्बत पैदा हो। बहुत सारी चीज़ें तुम याद करती हो ना, हाँ जी। तुम एक दफ़ा याद करके छोड़ क्यों देती हो? जी? छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी मम्मी को याद करती हो ना, हैं? अगर कहीं गई हो तो फिर कई दफ़ा याद करती हो। अच्छा, फिर खाना है, ये जो कुरान करीम है, या इबादत है, ये दुआएं हैं, ये रूहानी ग़िज़ा होती है, रूहानी खाना होता है। तुम सुबह नाश्ता करती हो ना, ठीक है ना, फिर दोपहर का स्कूल में कुछ लेके जाती है ना, साथ सैंडविच वगैरह या कुछ चीज़, क्यों एक दफ़ा खा लिया करो, फिर रात को खाना खाती हो ना, हैं? तो बस काफ़ी है, एक दफ़ा नाश्ता कर लिया, फिर 2-3 दफ़ा क्यों खाती हो? फिर उसके अलावा भी तुम खाती रहती है, जब तुम्हें मिले कोई कैंडी, कोई चॉकलेट, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं खाती? तो जब अपने जिस्म के लिए तुम खाना खाती हो बहुत दफ़ा, तो जो दीन है, रूहानियत है, उसको भी उसकी नरिशमेंट के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, और ज़्यादा सीखने के लिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करने के लिए तुम्हें कुरान करीम बार बार पढ़ना चाहिए, हैं? यही अल्लाह ताला ने कहा है। ठीक? कितने साल की हो? 9 साल की? 11
تم تو پھر بڑی ہو گئی ہو کافی, تمہیں تو ضرور پڑھنا چاہیے. ہاں کیا کہتی ہے بریرہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک بک کی شیپ نہیں تھی, تو پھر وہ ادھر کیسے پڑھتے تھے؟ ہاں اس عربوں کا جو تھا نا حافظہ, جو یادداشت تھی ہیں, جو میموری تھی ان کی ہیں, وہ بڑی تیز تھی ہیں. وسلم کو یاد کو جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا, ریویل ہوتا تھا, اترتا تھا ہیں, اس وقت یاد ہو جاتا تھا. اور پھر وسلم دوسروں کو یاد کراتے تھے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو یاد ہو جاتا تھا, کچھ ایسے بھی تھے جن کو نہیں یاد ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی نے وسلم کے پاس شکایت کی کہ مجھے قرآن شریف اس طرح یاد نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی ہیں, اور پھر قرآن شریف بھی یاد ہونے لگ گیا, اور بہت ساری باتیں بھی یاد ہونے لگ گئیں جو دین کی باتیں آپ سکھاتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ پھر یہ ہے کہ پورے قرآن شریف بعض دفعہ نہیں یاد ہوتا تھا ہر ایک کو, پھر وہ دوسروں کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آدمی قرآن شریف ان کو سناتا رہتا تھا ہیں. اسی طرح وہاں بھی اس وقت حافظ ہوتے تھے قرآن شریف حفظ کرنے والے خاص طور پہ. اسی طرح اور ان کو بڑے وہ بھی خاص اسپیشل لوگ سمجھے جاتے تھے. ایک دفعہ ایک قبیلے نے وسلم کو کہا کہ ہماری تربیت کے لیے کچھ لوگ بھیجیں ہیں. آپ نے 70 حافظ جو تھے وہ بھیج دیے, 70, اور انہوں نے دھوکے سے ان کو لے جا کے سب کو شہید کر دیا. وسلم کو بڑا غم اور تھا اس بات پہ, افسوس ہیں. تو اس وقت کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن پھر بھی جو کچھ نہ کچھ جو چمڑوں پہ یا کسی طرح جو کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا جاتا تھا. جو پڑھنا جانتے تھے وہ پڑھ لیتے تھے, جو نہیں پڑھ سکتے تھے وہ دوسروں سے سن لیتے تھے, اور کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ یاد کریں. تو پھر آہستہ آہستہ قرآن شریف تو نازل ہونا شروع ہوا ہے نا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, 13 سال مکے میں رہے, پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے, پھر 10 سال وہاں رہے, تو آپ کی وفات تک قرآن شریف نازل ہوتا رہا. اور رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن شریف ہر سال جو اترتا تھا نا, وہ وسلم سے اس کی ریویژن کرایا کرتے تھے ہیں. اور آخری سال جس سال حضرت وسلم کی وفات ہوئی ہے, اس رمضان میں 2 دفعہ انہوں نے پڑھایا قرآن شریف. حضرت جبرائیل علیہ السلام دہراتے جاتے تھے, پڑھتے جاتے تھے, وسلم پیچھے پڑھتے جاتے تھے, پھر آپ نے سکھایا. پھر جب حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ لوگ کم ہو رہے ہیں قرآن شریف پڑھنے والے, پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کیا, ساروں کو کمپائل کیا, اس کو آرڈر میں کیا, جس طرح یہ جو آرڈر ہے یہ وسلم نے بنا دیا تھا کہ پہلی صورت یہ ہے, دوسری صورت یہ ہے, تیسری صورت یہ ہے. پھر آیتیں مختلف جگہوں پہ جہاں فٹ کرنی تھی مان لی ہیں. تو یہ ساری ایک لحاظ سے ترتیب جو تھی کر دی تھی. پھر اس کو اکٹھا کر کے جمع کیا حضرت عثمان نے, اور پھر لکھوایا, بک شیپ میں کیا. ٹھیک, تو اس لیے پھر آسانی ہو گئی, پھر لوگوں نے پڑھنا بھی سیکھ لیا. اس زمانے میں کچھ لوگ پڑھنے والے تھے, کچھ نہیں پڑھنے والے تھے, ہر ایک پوری طرح پڑھ نہیں سکتا تھا. ٹھیک, سمجھ آ گئی؟ چلو لڑکے سے سوال کر لیں. مطور کیا کہتے ہو؟ حضور میں آپ کی اجازت سے غار سور اور غار حرا کی فوٹو دکھا سکتا ہوں؟ آپ کی اجازت سے میں غار حرا اور غار سور کی فوٹو دکھا سکتا ہوں؟ دکھا دو. تم کیا عمرہ کرنے گئے تھے کہ حج کرنے؟ عمرہ. عمرہ کر کے آئے ہو؟ جی. اچھا, یہ کون بیٹھا ہے اس پہ؟ بندر ہے. بندر ہے؟ یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ غار حرا ہے جان. اچھا, غار حرا میں ہو تم, ماشاء اللہ. اوپر چڑھ گئے تھے آرام سے, اپنے ابا کے گودی میں چڑھ گئے تھے؟ اوپر چڑھ گئے. آپ ہی ہیں؟ اور یہ غار سور کے اندر ہے. اچھا, تم اپنے ابا کے کندھے پہ چڑھ کے گئے ہو گئے؟ خود ہی چڑھ گئے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جانا وہاں. یہ غار حرا کے اندر والی جگہ ہے. اچھا, ماشاء اللہ. لو تصویر دکھا دو اس کی. کیوں عادل صاحب فوکس نہیں ہو رہا؟ نہیں, عادل نہیں ہے, وہ ہے. سوری,
اچھا یہ تم ہو؟ جی. یہ غار ہرا میں کھڑا ہے. چلو وہ یہ اٹھا لو، اپنی تصویر وہاں سے اٹھا لو. یہ پولرائڈ سے کھینچی ہوئی ہے. جی. چلو جاؤ. ہاں جی تم کیا کہتے ہو؟ باریہ کے ساتھ جو بیٹھا ہے. ہاں تم باریہ کے ساتھ تم ہی بیٹھے ہو. ہاں تم ہی ہو. پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ ہی ہاتھ کھڑا کیا، آپ ہی پیچھے دیکھنے لگ گئے ہو. کیا کہتے ہو تم؟ پیچھے تمہارے ساتھ بھی کوئی باریہ بیٹھی ہے؟ یہ اگلے لڑکے سے میں نے پوچھا تھا. آگے لاؤ، آگے مائکرو فون آگے دینا. مائکرو فون ادھر تو. مائکرو فون کہاں گیا ہے؟ میں آگے مانگ رہا ہوں، تم لوگ پیچھے بھیج رہے ہو. تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاں اب بتاؤ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا ان پر قرآن مجید نازل ہوا؟ جب پہلی وحی ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق ہیں، یہی نئی وحی تھی نا قرآن شریف کی جو آیت ہے. ہیں اس وقت آنسل بہت پریشان ہو گئے تھے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کیا ہوا. بڑے گھبرائے ہوئے آئے غارے وہاں سے اتر کے، غار ہرا سے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، شپرنگ ہو رہی ہے بڑی سخت، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس طرح ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے زور سے وہ دبا کے نا اپنے ساتھ لگا کے، تو یہ آیت پڑھی ہیں، اور پھر پوری صورت پڑھی بعد میں ہیں. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میرے کوئی اندر کی نفس کی کوئی غلطی تو نہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آئی تھی. اس پہ ختیجہ نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ تو بہت اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار کا سلوک کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں گنوائی ہیں. تو آپ کو کسی ایسی بات کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ بتایا سب کچھ ہیں، اور فرشتہ تھا جس نے آپ کو ساتھ یہ کیا. تو پھر آہستہ آہستہ ان کو تسلی ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور تسلی کر دی کہ نہیں، آپ نبی ہیں، میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ پہ جو وہی اتری ہے یہ میرا کلام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اترتا رہے گا. پھر پتہ لگ گیا. ٹھیک کہ نہیں؟ تسلی ہوئی تمہاری؟ ہو گئی؟ چلو بیٹھ جاؤ. ہاں تم بتاؤ کالی ویسٹ کوٹ والے. ہاں تمہیں دو. مدثر جلدی کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم حضور. میں نے یہ کویشچن کرنا ہے کہ آخری صورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ آخری صورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ مختلف وقتوں میں مختلف صورتیں اترتی رہتی تھیں، اور ترتیب عام وسلم ان کی دیا کرتے آیتوں کو. مختلف آیتیں مختلف وقتوں میں اترتی تھیں، ایک وقت میں نہیں ساری صورت نازل ہو جاتی تھی. پھر عام وسلم نے اس کو ترتیب دی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض صورتوں کا ایک حصہ مکہ میں نازل ہوا تو دوسرا مدینے میں. مختلف اس کی رائے ہیں مختلف لوگوں کی، لیکن بہرحال کچھ مکے میں صورتیں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں مختلف وقتوں میں، اور ان کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہے. پھر جب ترتیب جو پھر آن وسلم نے آپ فرمائی ہیں، اور جب یہ بھی ایک صورت کا ایک آیت کا حصہ نا، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور نعمت جو تھی وہ پوری ہو گئی. اب اس پہ اس پہ بعض صحابہ جو تھے جو علم رکھتے تھے، وہ خاص طور پہ حضرت ابوبکر ہیں، ان کی بھی حالت عجیب غیر ہو گئی.
کہ اس کا مطلب وہاں وسلم کا کام ختم ہو گیا اب، تو اب آپ کی وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ رو پڑے. تو یہ بھی آیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی ترتیب اگر قرآن شریف میں دیکھو تو بہت پہلے ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی جو صورتیں قرآن شریف میں درج ہیں وہ ترتیب کے ساتھ درج ہیں، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ یہ دیکھو اب سورۃ کافرون جو ہے اس کا نمبر 109 ہے، اور وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور اسی طرح گو سورہ ناس جو ہے وہ آخری ہے، وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آخری ہو. اسی طرح سورۃ الفلق بھی مدینہ میں ہوئی تھی، لیکن سورہ اخلاص جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک. اسی طرح مختلف ترتیبیں ہیں. سورہ نساء چوتھی صورت ہے، وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. پھر تیسری صورت ہے آل عمران، وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اب نمبر اس کا تیسرا ہے، نازل مدینہ میں ہوئی. سورہ بقرہ جو ہے دوسری صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ مکہ کی ہے. تو یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ اس حساب سے ہو. 13 سال قرآن شریف نازل ہوتا رہا مدینہ مکے میں، 10 سال مدینہ میں. ٹھیک. اور تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ نہیں، تمہارے سے آگے بیٹھی ہے جو سبز، آگے تمہارے آگے صوفیہ کے آگے بیٹھی ہے سبز دوپٹے والی. ادھر تم، ہاں تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، میں کیا تمہیں کہہ رہا ہوں کھڑی ہو جاؤ. جس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا نا تم کھڑی ہو جاؤ. نہیں، تمہاری اگلی یہ، ہاں اس کو کہہ رہا ہوں. اس کو ان کے کارڈ کو نظر تو آتے نہیں، نام لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور میرا سوال ہے کہ جب ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوئی تھی، جب ان کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی تو ان کے ساتھ صورتوں کے نام بھی نازل ہوئے تھے یا وہ بعد میں لکھے گئے؟ بعد میں لکھے گئے. بعد میں سے مراد اصل نہیں ان کے نام ہے، اس لیے بعض صورتوں کے مختلف نام بھی ہیں. سورہ فاتحہ کے 12 نام ہیں، کئی نام ہیں. سورہ اخلاص کے 10-12 نام ہیں. بنی اسرائیل ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہم لکھتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں غیر احمدیوں کے قرآن شریف اپنے اسراء لکھا ہوتا ہے اس پہ. تو مختلف نام ان صورتوں کے حساب سے ہیں. اس کے مضمون کے حساب سے نام رکھ دیے بعدوں نے، خود بھی شروع میں بھی رکھے گئے. تم کیا کہتے ہو سفید سویٹر والے؟ اس کو دے دو مائکرو فون. عدیل کے آگے جو بیٹھا لڑکا. حضور رمضان کے دنوں میں کیوں اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے.
میں نے جیسے کہ بتایا کہ آخری جو رمضان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ آپ کو قرآن شریف پڑھایا. آپ رمضان میں بہت زیادہ قرآن شریف پڑھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے تھے اور جتنا قرآن اترتا تھا پڑھاتے تھے. قرآن ایک عبادت کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں، ہیں تلاوت کرنے سے بھی، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. درس ہوتا ہے اس لیے، جب درس نہیں ہوتا تو خود ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا علم بھی حاصل ہو، ہیں. اور ایک مہینہ پورا سال میں صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں گزارنا چاہیے، اس لیے پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ ہاں. السلام علیکم وعلیکم حضور. السلام. آخری سوال ہے تمہارا، وقت تھوڑا رہ گیا. حضور وقفے نو کے بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں؟ کیا کرنا چاہیے آگے بڑھیں؟ ان کو سب سے پہلی بات تو نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے، ہیں. 7 سال کے بعد نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال دینی چاہیے. 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہیں. کوئی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے جن کی 10 سال عمر ہو گئی ہے ان کی. 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک. پھر نماز کے الفاظ جتنے ہیں، دعائیں جو ہیں، سب کچھ ہے، وہ اچھی طرح یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک. ٹرانسلیشن آنی چاہیے. پھر قرآن شریف باقاعدہ پڑھنا چاہیے، ہیں. اور قرآن شریف کو بھی آہستہ آہستہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. روزانہ اسکول جانے سے پہلے قرآن کریم پڑھ کے جانا چاہیے. ٹھیک. تاکہ اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق بڑھتا چلا جائے. ٹھیک. نیکی کی باتیں کرنے کی توفیق زیادہ ملے، ہیں. پھر ماں باپ، بہن بھائی، بڑے جو ہیں اچھی نصیحت جو کرتے ہیں، اجلاسوں میں بیٹھ کے نصیحتیں سنتے ہو، ان کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور پھر اپنی جو تمہاری اسکول کی پڑھائی ہے اس پہ بھی پوری توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھی طرح پڑھو، غور سے پڑھو تاکہ اچھی پوزیشن آئے. ٹھیک ہے. اور آگے ترقی کرتے جاؤ. تو دین کی تعلیم کو بھی اور دنیا کی تعلیم کو، اسکول کی تعلیم کو بھی، ساری جو تمہاری ایجوکیشن ہے نا، اس کو اچھی طرح حاصل کرو. کسی چیز میں تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ایک نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. ہر اچھا کام جو ہے نا اس میں آگے بڑھو. ٹھیک ہے. جب ہم دیکھو نا کہ صہیب نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو تم کوشش کرو کہ میں نے اس سے زیادہ اچھا کام کرنا ہے، ہیں. جب کویم تمہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے صہیب کو دیکھ کے، تو وہ تمہارے سے بھی زیادہ اچھا کام کرنے، پھر اور اچھا کام کرے. ہر ایک برائیوں میں بڑھنے کے بجائے نا نیکیوں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے، پھر تم لوگ اچھے وقفے نو بنو گے. ٹھیک ہے. چلو السلام علیکم.